بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پاکستان میں آئے دن ہمیں جو بھی خبر سننے کو ملتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہم دیکھتے ہیں، وہ اس سے ڈپریشن ہوتی ہے، اس سے طبیعت بیزار ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ خوشی کی خبریں تو شاذ و نادر ہی ملتی ہیں۔ روزانہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ کرپشن کے کیسز ختم کر دیے گئے۔ کرپشن تو نظر آتی ہے لیکن کیسز ختم ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں، پھر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز دھڑا دھڑ۔ آپ آدم سواتی کا کیس دیکھ لیں، اور نا امیدی کہ جب آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمارا وطن عزیز دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، نادہندہ ہو جائے گا، تو آپ سوچئے کہ دل پہ کیا گزرتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ واقعی ہم اپنے ملک کو قائم و دائم رکھنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا کرنا چاہیے ہمیں، تو کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو پریشان کرتی ہیں، اور جب آپ کو کوئی بھی اچھی خبر کہیں سے نہ ملے تو انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ بہت ہمت باندھیں تب بھی ہمت ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچے وہ مایوس ہو کے اپنے فیوچر سے یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برین ڈرین۔ ہم نے اپنے ہیومن ریسورس کو 22 کروڑ کا ملک، جو کہ دنیا کے بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے آبادی کے لحاظ سے، اس کے ہیومن ریسورس کو ٹرین کرنے کا کوئی معقول منصوبہ ہم نے نہیں لانچ کیا۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن ہیومن ریسورس ہمارا بہت بڑا ایسٹ تھا۔ بعض لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں اگر بھارت کا اثر رسوخ زیادہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی یہاں پہ جمہوریت نہیں اچھی طرح رکھ سکے، یہ نہیں کر سکے، وہ نہیں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر فرق ہے تو ہیومن ریسورس کی کوالٹی یعنی تعلیم کا۔ اگر آپ یہاں سے باہر کام کرنے کے لیے بھیجیں لوگوں کو کہ جی دبئی چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، لیکن وہاں جا کے وہ صرف روزگار کمانے کے چکر میں کسی پیٹرول پمپ پہ جاب کرنے یا وہ ٹیکسی ڈرائیوری شروع کر دیں، تو وہ صرف اور صرف اپنی سروائیول کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے کہ ملک کو کچھ زیادہ فائدہ پہنچے۔ ملک کو فائدہ اس وقت پہنچتا ہے جب آپ کے بہت زیادہ کوالیفائڈ لوگ، پڑھے لکھے، جن کے پاس ٹیکنیکل نالج بھی ہو اور ٹیکنیکل ڈگریز بھی ہوں، وہ باہر جاتے ہیں جب، تو آہستہ آہستہ وہ ترقی کر کے وہ ایسے اداروں کے ہیڈ بن جاتے ہیں جہاں پالیسی سازی ہوتی ہے۔ پھر جب آپ پالیسی بنانے کے میکنزم کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ ان کے حالات پہ، ان کے معاملات پہ، ان کی سوچ پہ آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کے ملک کو فائدہ پہنچے۔ یہ وہ فرق ہے جو کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں اور دوسری دنیا میں۔ ان حالات میں جہاں بالکل ہی ہیومن ریسورس کے اوپر توجہ برائے نام ہے، وہاں کوئی شخص ایسا مل جاتا ہے جو کہ پاکستان کا ہیرو ہے۔ میں آج یہ کلپ دیکھ رہا تھا، بی بی سی نے کلپ چلائی، اس میں محمد فاروق نامی ایک شخص، غریب آدمی، خضدار، بلوچستان کا دور دراز کا علاقہ جہاں دہشت گردی وغیرہ بھی اکثر اوقات ہوتی ہے، اس شہر سے، خضدار سے 15 کلومیٹر دور پہاڑوں میں اس آدمی نے ایک جھونپڑی بنائی ہے جسے وہ سکول کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دکھ ہوتا تھا جب میں دیکھتا تھا کہ بچے بیکار پھرتے ہیں۔ اس نے کہا میرا گھر تو RCD روڈ کے اوپر ہے، ہائی وے کے اوپر ہے، لیکن بچے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن تعلیم کا کوئی انتظام نہیں۔ آپ سوچئے، اس ملک کے 75 سال گزر جانے کے بعد بھی
بلوچستان میں اتنی حکومتیں آئیں اور آج دن تک ان علاقوں میں اسکول نہیں بنائے جا سکے. کچھ تو ہمارے سردار صاحبان جو وہاں پہ سردار ہیں قبیلوں کے، ان کا قصور، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ لوگ تعلیم حاصل کر کے تو ان کو چیلنج کرنا شروع کر دیں. لیکن بھرصورت حکومتوں کا فرض ہے یہ کہ وہ تعلیم کو عام کریں. اس شخص نے ایک جھونپڑی بنائی، مختلف لوگ جو علاقے کے سرکردہ تھے ان کو اپنا آئیڈیا بتایا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بچے پڑھانا چاہیں گے. سب نے بخوشی کہا کہ اگر بچوں کے پڑھنے کا کوئی انتظام ہو جائے تو ہم پڑھائیں گے. چنانچہ اس شخص نے اس جھونپڑی کے اندر زمین پہ بیٹھ کے، زمین پہ کچھ چادر وادر بچھا کے بچے بٹھانے کا انتظام کیا. آج وہاں پہ بچے اور بچیاں کو تقریباً 150 کے قریب پڑھ رہی ہیں. ان بچوں میں کوئی 7 کلومیٹر دور سے آتا ہے، کوئی بچے جو ہیں وہ 5-6 کلومیٹر دور سے آتے ہیں. آس پاس وہاں پہ کوئی خاص آبادی نہیں ہے، لیکن دور دور آبادی ہیں چھوٹی چھوٹی، جہاں سے یہ بچے چلے آتے ہیں گروپوں کی شکل میں، اور وہاں محمد فاروق ان کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے. محمد فاروق سے جب پوچھا گیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ذہن میں کیسا خیال آیا. اس نے کہا میں اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو، علاقے کے لوگوں کو غریب دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ کیا ان کا مستقبل بھی یہی ہے جو آج حال ان کا نظر آتا ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ ان کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے. یہ وہ جذبہ ہے، یہ احساس ہے جو اس آدمی کو ہیرو بناتا ہے. اب کیا ہمارے ہاں ایسے لوگ عام ہیں؟ نہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ اگر ان کے ذہن میں یہ احساس موجود ہے، دل میں احساس موجود ہے، تو وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قربانی بھی دیتے ہیں. اسی طرح کے ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک انٹرویو سنا میں نے، اس کو تھوڑا آپ مختلف انداز میں دیکھیں لیکن وہ بھی ہمارے ہیرو ہیں. یہ ہیں اصغر زیدی صاحب، جو کہ لاہور میں گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی جو ہے اس کے وائس چانسلر ہیں. ان کا ایک انٹرویو ہوا. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے عمران خان کو دعوت دی کہ آ کے آپ تقریر کریں وہاں پہ. ان کا شعبہ میس کمیونیکیشن کا جو شعبہ ہے وہاں پہ، اور طے یہ ہوا کہ عمران خان وہاں پہ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، لیکن ادھر جا کے انہوں نے تقریر میں کچھ نہ کچھ سیاسی باتیں کی، جس کی وجہ سے تنقید ہوئی اصغر زیدی صاحب پہ. اور پھر وفاقی PPMLN کے جو وفاقی حکومت ہے یہاں پہ، وفاقی حکومت میں جو وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے ان کو سنگین نتائج کی دھمکی دی. کہا کہ آپ کو سنگین سزا دی جائے گی کیونکہ آپ نے عمران خان کو یہ موقع مہیا کیا. اب وہ انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے مریم نواز وہاں پہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے آئی تھی اور اس نے بھی یہی تقریریں کی تھی. اور یہ تقریریں اس لیے کی تھی کہ اس وقت PMLN کی گورنمنٹ تھی یہاں پہ پنجاب میں، سو وہ حلال تھی. اور یہ جب گیا عمران خان تو یہ برا کام ہوا. اصغر زیدی صاحب اپنے اصول کی بنیاد پہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا میرا سینہ حاضر ہے، جو زخم لگانا لگائیں، جو سزا دینی ہے دیں، لیکن ہم اپنے بچوں میں شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ہر طرح کا، ہر طبقہ فکر کا بندہ آ کے ایڈریس کر سکتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے روکا تو نہیں. اگر شہباز شریف آ کے ایڈریس کرنا چاہیں کریں، اگر مریم آ کے ایڈریس کرنا چاہتی ہے کرے، بلاول زرداری آ کے کرنا چاہتا ہے ایڈریس کرے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اپنے لیے اپنے پلیٹ فارم کو مہیا کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے ان کی بات سنیں. انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ جب الیکشن قریب آئیں گے تو میں خود ان سب حضرات کو دعوت دوں گا تاکہ یہ اپنا اپنا مدعا، اپنا موقف بتائیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ فیصلہ کر سکیں. پھر ایک اور بڑی بات انہوں نے کی ارشد شریف کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ وہ صحافی تھا، سچ بولتا تھا اور سچائی کی ہاتھوں مارا گیا. اس کی شہادت جو ہے وہ ایک یادگار چیز ہے اس لحاظ سے کہ یہ شہادت وہ ہے جو سچائی کے لیے دی گئی.
لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اپنا شعبہ ماس کمیونیکیشن کا بنایا ہے، اس میں جو مین بلاک ہے، اس کا نام ہم نے شہید ارشد شریف کے نام پہ رکھ دیا ہے، شہید ارشد شریف بلاک۔ اور وہاں پہ صحافتی سرگرمیاں، تعلیم، یہ چیزیں جاری رہیں گی۔ انہوں نے اس چیز کو آنر کیا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک ادارے کا سربراہ وہ جب یہ بات کرتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ادارہ لازماً متحرک بھی ہے اور صحیح راستے پہ جا رہا ہے۔ اگر اصغر زیدی صاحب آج ڈر جاتے، پیچھے ہٹ جاتے اور جی حضوری میں مصروف ہو جاتے تو پھر ان کا ادارہ سچائی سے بہت دور چلے جاتا، لیکن ایسا انہوں نے کیا نہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پرآشوب دور میں وہ ایک روشنی کی کرن ہے، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ عمران خان نے بھی کچھ اس فیلڈ میں کام کیا، جہاں انہوں نے نول یونیورسٹی بنائی میاں والی میں، اور میاں والی کمپیریٹیولی خاصا بیکورڈ علاقہ ہے، وہاں ضرورت تھی۔ اور پھر اسی طرح سہاوا کے پاس اس علاقے میں القادر یونیورسٹی، یہاں دینی تعلیم وغیرہ کا بھی انتظام ہے۔ یہ ساری چیزیں، اچھی یونیورسٹیاں بنانا، یہ در حقیقت آپ اپنے ملک کو علم کی روشنی سے منور کر رہے ہیں، اور آپ اپنا ہیومن ریسورس کیپٹل جو ہے اس کو بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں۔ یہی وہ کیپٹل ہے جو الٹیمیٹلی ڈیلیور کرے گا۔ یہ آج میرے دل میں یہ چیز تھی کہ میں آپ کے گوش گزار کروں، کیونکہ بہت ساری پریشانیاں اور تکلیفیں اور دکھ کے الفاظ سن کے کان جو ہیں وہ بالکل پک چکے تھے۔ دیکھنے کو یہ تھوڑی سی تازہ ہوا اور اس کا جھونکا مجھے ملا تو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔